آپ جب ان مجاہدوں کے درمیان تشریف فرما ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ یہاں پر بھی جماعت سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کتنا ایک ڈر کی صورت ہے، خوف کی صورت ہے، خطرے کی صورت ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے بھالے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں تو تھوڑی سی گنجائش، اب اس سے جو ہے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ نماز جو ہے اللہ کی نگاہ میں کتنی اہم ہے، کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم جہاد کر رہے ہو تو نماز نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لیں، قضا کر لیں، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تو اب اندازہ کیجئے وہ مسلمان جو اپنے بستروں میں لیٹ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے کاروبار پر ہوں جہاں پر ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا شٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں، 5 منٹ جو ہے نکال کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ 5 منٹ اللہ کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس جو ہے متاثر ہوگا۔ کیا اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارا رزق جو ہے متعین نہیں فرما دیا ہے؟ کیا وہ 5 منٹ جو ہے اگر ہم اپنا کاروبار اسٹاپ کر دیں گے اس سے ہمارے رزق میں کوئی فرق آ جائے گا، ہمارے کاروبار میں فرق آ جائے گا؟ یہ ہماری سوچ ہے، ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ 5 منٹ کاروبار کو بند کر دیا تو ہمارے کام میں فرق پڑ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رزق تو آپ کو جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے آپ کو وہ مل کر رہے گا۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو پس پش ڈال کر اور نماز کے لیے جو ہے نماز کو آپ ترجیح دیں، نماز کے لیے جو آپ اپنے بزنس کاروبار کو اسٹاپ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے عمرے پر، تو آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اذان ہوئی ادھر وہ نہیں دیکھتے، سونے کی دکان ہو، جتنے بھی جو ہے بڑے سے بڑا بزنس ہو وہ نہیں دیکھتے، وہ اپنا شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے۔ کیا ہو گیا؟ ان کے رزق نہیں مل رہے، ان کو ان کے کاروبار نہیں چل رہے، وہ فلورش نہیں کر رہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ یار میں اگر یہاں سے اٹھا، یہاں سے موو کیا، نماز کے لیے گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بندہ کہیں ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں پر اس کا اختیار نہیں ہے اور وہ کسی کے لیے سروسز دے رہا ہے، اس کا مالک اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ پھر جو ہے چونکہ اس نے آپ کا ایک ایک منٹ اور آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ خریدا ہوا ہے، وہ آپ کو آورلی پے کر رہا ہے۔ اگر اجازت دیتا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، اگر اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، جب گھر پر آئیں تو پھر قضا کر لیں، اس سے ریکویسٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی مجھے پڑھنے کی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عموماً ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بھی جو ہے بددیانتی کرتے ہیں، نماز کے نام پر جو ہے ہم ٹائم گین کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے خوف خدا رکھتا ہے، کسی کا ریسٹورنٹ ہے، کسی کی دکان ہے، اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، مالک کے دل میں، وہ کہتا ہے یار نماز کے لیے روکوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، چلو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب وہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا، وہ اس نماز کے جو ہے ٹائم کو مس یوز کرتا ہے۔ اب وہ جائے گا آرام سے جناب ٹوائلٹ میں جا کر بیٹھے گا، 15-20 منٹ میں وہ ٹوائلٹ کرے گا، پھر آرام سے جو ہے پورا سکون سے وضو کرے گا، پھر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے پڑھ رہا ہے جیسے بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ گھر میں اتنا خشوع اور خضوع نہیں ہوگا جتنا کام کے اوپر خشوع اور خضوع آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ مالک بھی دیکھ رہا ہے، وہ چڑھ رہا ہے، جھنجھلا رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہ کریں کہ پھر وہ آپ کے اوپر بین کر دے، پابندی لگا دے کہ نہیں جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ چاہیں جا کر جو ہے وضو کریں اور جس طرح سے تعدیل کے ساتھ نماز پڑھیں اور آئیں اور اپنے کام پر جو ہے وہ شروع ہو جائیں۔ یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں،
ایسا ہوتا ہے آپ جائیں نا.